عزیز سید تقی حیدر نقوی صاحب سے دعائیں اور ذکر فضائل و مصابیح علی محمد سے ہم سب کو بہرمان فرمائیں. ان کی اور دیگر علماء ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے باواد بلند صلوات. نعرہ تکبیر. کافیہ وہاں موجود ہے, کسی سوچ میں ہے تو وہ سوچ کو ایک لمحے کے لیے جھٹک دے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح ذكره وخلق الأشياء وناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه أبي القاسم محمد وعلى المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سلام. اگر ممکن ہے تو تھوڑا میرے قریب آ جائیں پیچھے والے افراد, تاکہ گفتگو میں اور پیغام رسانی میں آسانی ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھنے کی تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. عزیزان گرامی قدر, قرآن مجید آئین حیات اور سرچشمہ ہدایت ہے. اس آئین زندگی کی
عظمت و حقانیت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے تمام حقیقی، ظاہری اور باطنی معنی و بیان کو واضح طور پر سمجھا اور بیان کیا جائے۔ قرآن مجید کے معانی کو الفاظ کے پردوں سے نکال کر لوح فکر پر ثبت کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ بلکہ جملہ بدل کر عرض کر دوں، قرآن مجید کے معانی الفاظ کے حجابات سے نکال کر اپنی قوت فکر کی توانائیاں صرف کر کے حقائق ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھیں تو قرآن کے تمام معنی و بیان سے مراد و مقصود الہیہ کا تعین کرنا تعویل کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اسی لیے معجزہ ہے۔ قرآن کا ہر لفظ، قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے۔ یہ معجزہ تب کمال پر ہوتا ہے جب یہ دست صاحب اعجاز میں ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس قرآن عظیم، یہ قرآن عظیم، اس کا ظاہر زبان عربی عظیم میں ہے۔ اس کا ظاہر زبان عربی عظیم میں ہے، اس کا باطن علی حکیم میں ہے۔ اس کا ظاہر عربی متین میں ہے، اس کا لہجہ امام مبین میں ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید ہر انسان اور ہر فرد کے لیے اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ اس کی معرفت کے مطابق قرآن مجید اثر رکھتا ہے۔ جیسے ہر کسی کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی فرد نماز پڑھے اور اس کے دل میں ریاکاری ہو تو وہ انسان فقط ارکان نماز ادا کر رہا ہے، لیکن وہ شخص جو نماز اخلاص اور خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا مرتبہ مختلف ہے۔ اسی لیے کبھی ایک نماز ایک ہی نماز کے برابر ہوتی ہے، کبھی ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، کبھی ایک نماز 700 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، اور کبھی ایک نماز سند ولایت لے آتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، بالکل اسی طرح ہر جہاد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایک جہاد، اگر آمادہ ہے تو عرض کرو، اگر کبھی ایک جہاد ایک ہی جہاد کے برابر ہوتا ہے، کبھی ایک جہاد 70 جہاد کے برابر ہوتا ہے، اور کبھی ایک جہاد 700 جہاد کے برابر ہوتا ہے، اور کبھی جہاد میں فقط ایک ضرب کبھی فقط ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ فرق قائم کب ہوتا ہے؟ یہ فرق کیا بنیاد ہے جہاں سے یہ فرق قائم ہوگا؟
یہ فرق قائم ہوگا فقط معرفت سے. جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اس کے نماز، روزے اور جہاد کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا. اور اب اگر یہ ایک قانون سمجھا جائے کہ جس کی نماز و روزے کا مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا جتنی انسان کی معرفت زیادہ ہوگی، تو اس انسان کامل کے بارے میں، اس کی معرفت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس نے دعائے صباح میں فرمایا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، کہ اس ذات نے ہمیں اپنی ذات کی رہنمائی دی تو اپنی ذات کے ذریعے، اس نے ہمیں اپنی ذات کی رہنمائی دی تو اپنی ذات کے ذریعے. اب جس کی معرفت الہیہ بلا واسطہ ہو، جس کی معرفت الہیہ بلا وسیلہ ہو، فقط اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہمیں خدا تک پہنچائے. اور عزیزان گرامی، ایسے ایک انسان کامل کے لیے حدیث قدسی میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے موجود تو ہم نہ آسمانوں کو پیدا کرتے. خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اے میرے حبیب، اگر تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو خلق نہ کرتے، ہم افلاک کو خلق نہ کرتے. عزیزان گرامی، اللہ نے اس مقام پر لولاک لما خلقت الافلاک کہا، لولاک لما خلقت الارض نہیں کہا. اللہ نے لولاک لما خلقت الافلاک کہا. یہ نہیں فرمایا کہ اگر ہم اس زمین کو خلق نہ کرتے، اگر تم موجود نہ ہوتے، اگر ہم تمہیں خلق نہ کرتے، بلکہ فرمایا کہ ہم آسمانوں کو، افلاک کو خلق نہ کرتے، کیونکہ ایک وقت وہ آنا تھا جب اس نور نے دو حصوں میں منقسم ہونا تھا. جب اس نور نے دو حصوں میں منقسم ہونا تھا تب کچھ چیزیں ادھر منسوب ہونی تھیں، کچھ چیزیں ادھر منسوب ہونی تھیں. اللہ نے افلاک کو اپنے حبیب سے منسوب کیا. اور ایک مرتبہ امیر المومنین خاک پر لیتے تھے، زمین پر لیتے تھے. امیر المومنین خاک پر لیٹے تھے اور آنکھیں بند تھیں. علی کی آنکھیں بند تھیں. کون سمجھے گا کہ نہ جانے وہ کیسے مناظر ہوں گے جو علی بند آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. علی آنکھیں بند ہیں اور خاک پر لیٹے ہیں، اور خاک ابائے علی کو غلاف کعبہ سمجھ کر چوم رہی ہے. یہ خطابت نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال کعبے کی ہے. اب جب واضح ہے کہ علی کی مثال کعبے کی ہے، اب جب کہ کعبہ جو پہن لے وہ غلاف کعبہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب کچھ خاک ابائے علی سے لپٹی ہوئی تھی کہ حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کر کیا فرمایا؟ اے ابو تراب اٹھیے، اے ابو تراب اٹھیے، اے ابو تراب اٹھیے. اللہ نے افلاک کو اپنے نبی سے منسوب کیا، نبی نے زمین کو علی سے منسوب کیا. یہاں پر ایک اور جملہ لے لیجئے. یہاں سے واضح ہے کہ امیر المومنین ابو تراب ہیں، واضح ہے کہ امیر المومنین ابو تراب ہیں. توجہات کا طالب ہے، امیر المومنین ابو تراب ہیں. اب اگر یہ واضح ہے کہ امیر المومنین ابو تراب ہیں تو اس آیت کی کیا تفہیم و تعویل کیجیے گا جس میں وہ افراد قیامت کے روز جو کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا،
کہ کاش ہم مٹی سے ہوتے، کاش ہم مٹی سے ہوتے۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ پشیمانی کا، پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں زمان و مکان میں شیعان علی میں سے ہوتے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو اخلاق سے منسوب کیا اور نبی نے علی کو زمین سے منسوب کیا، اور اسی لیے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء، کہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے وارث بنا دے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ من بعد الذکر، کہ ذکر کے بعد، من بعد الذکر، ذکر کے بعد ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ذکر کے بعد اس زمین کے وارث کچھ صالح بندے ہوں گے۔ ذکر کے بعد اس زمین کے کچھ صالح بندے وارث ہوں گے۔ اب اگر ان صالح بندوں کو تلاش کرنا ہے تو پہلے دیکھو کہ ذکر کون ہے، پہلے دیکھیے کہ ذکر کون ہے، جس کے بعد وہ صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ ذکر کے بعد وہ صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ اب وہ صالح بندے کون ہیں دیکھنا ہو تو پہلے تلاش کیجئے کہ ذکر کون ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قد انزلنا اللہ علیکم، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسول یتلو علیکم آیات اللہ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا جو کہ ہمارا رسول ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا جو ہمارا رسول ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر رسالت مآب ہے۔ اب رسالت مآب کے بعد وہ صالح بندے ہوں گے، واضح ہے۔ اب اگر یہاں سے یہ مان لیا جائے کہ وہ صالح بندے حضور کے بعد ہوں گے تو اس مقام پر دیکھنا ہوگا کہ عبادیت صالحون سے کیا مراد ہے، صالح بندوں سے کیا مراد ہے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ کسی کو صالح کہتا ہے تب اس بندے میں تمام کائنات کے صالح اعمال موجود ہونے چاہیے، تب اس بندے میں کائنات کے تمام صالح اعمال موجود ہونے چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی صالح عمل کو طالح سمجھ لے، کسی اچھے عمل کو برا سمجھ لے۔ اس لیے جس کو اللہ صالح کہہ رہا ہو ضروری ہے کہ اس کے وجود میں کائنات کے تمام صالح اعمال ہوں۔ اب اگر دیکھنا ہو کہ کس وجود میں کائنات کے تمام صالح اعمال ہوں گے، دیکھنا ہو کہ کس وجود میں کائنات کی ہر شے کو منحصر کر دیا گیا، تو تلاش کیجئے قرآن ہی کی آیت سے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ بحار الانوار جناب عمار یاسر روایت کرتے ہیں
کہ میں امیر المومنین کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہا تھا، ایک وادی سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس وادی میں بہت زیادہ چیونٹیاں موجود ہیں۔ میں نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی بتائیے کیا اس کائنات میں کوئی مخلوق خدا ایسی بھی ہے جو اس چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہو؟ یا علی بتائیے کیا اس کائنات میں کوئی مخلوق خدا ایسی ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عمار میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو فقط تعداد ہی نہیں جانتی بلکہ یہ بھی جانتی ہے کہ ان میں کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، اس میں کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، اس کی ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو عزیزان گرامی جناب عمار یاسر نے پوچھا یا علی بتائیے تو وہ مخلوق خدا کون ہے، وہ شخص کون ہے، وہ انسان کون ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ وہی شخص ہے جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کو اس امام مبین میں منحصر کر دیا ہے، اور پھر فرمایا عمار جانتے ہو ان خالقہ امام مبینہ، وہ امام مبین میں۔ عزیزان گرامی فضائل امیر المومنین کی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی، اسی لیے شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں، شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں، شمع نہ ہو جو سارے نیستاں قلم کروں، اگر سارے جنگلات کو میں قلم بنا دوں، شمع نہ ہو جو سارے نیستاں قلم کروں، تختہ کاغذ بجائے تختہ گردوں بہم کروں، دریا اگرچہ سارے سیاہی سے ضم کروں، دریا اگرچہ سارے سیاہی سے ضم کروں، لکھنے کو بیٹھے حورو ملکو انسو جن تلک عشر عشیر ہو نہ قیامت کے دن۔ اور عزیزان گرامی جب انسان اپنے وجود پر موت کا اطلاق کر لے، جب انسان اپنے وجود پر موت کا اطلاق کر لے تب اس کے سامنے نہ حجابات زمان و مکان رہیں گے، اور یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرب فرائض و قرب نوافل سے گزریں گے۔ عزیزان گرامی اس مقام سے حدوث و قدم ذاتی کا فلسفہ نکلے گا، اس مقام سے حدوث و قدم ذاتی کا فلسفہ نکلے گا۔ میں ایک مثال دے کر انتہائی محسوس مثال دے کے آگے گزر جاؤں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں ایک چابی ہے اور وہ چابی آپ نے تالے میں لگائی، آپ نے چابی کو حرکت دی، تو چابی کو جب حرکت دی تو حرکت دینے والی کیا شے تھی؟ آپ کا ہاتھ۔ جب ہاتھ کو حرکت ہوئی تو چابی میں حرکت پیدا ہوئی، جب ہاتھ کو حرکت ہوئی تو چابی میں حرکت ہوئی، جب چابی میں حرکت ہوئی تو تالے میں حرکت ہوئی، جب تالے میں حرکت پیدا ہوئی تو تالا کھل گیا۔ یہاں پر تین حرکتیں وجود میں آئیں، ایک آپ کے ہاتھ کی حرکت، ایک آپ کی چابی کی حرکت اور ایک تالے کی حرکت۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے تو اس کے بعد معلول کیا ہوگا کہ دروازہ کھل جائے گا۔ لیکن یہ
صاحب خانہ پہ ہے کہ وہ چاہے دروازہ کھولنا چاہے اس وقت تو کھول دے، اگر اس وقت نہ کھولنا چاہے تو نہ کھولے۔ اس تینوں حرکتوں میں سب سے پہلی حرکت کون سی ہے؟ ہاتھ کی حرکت پہلی نہیں ہے۔ ہاتھ کی حرکت جب ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اسی لہجے میں، اسی آن میں چابی کو بھی حرکت ہوئی۔ یعنی آپ کے ہاتھ کی حرکت ذاتی ہے، آپ کے ہاتھ کی حرکت ذاتی ہے، آپ کے ہاتھ کی حرکت علت ہے، آپ کے ہاتھ کی حرکت وجہ ہے، لیکن چابی کی حرکت معلول ہے، چابی کی حرکت ذاتی نہیں ہے۔ قدم ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ذات قدیم ہے، صرف ایک ذات قائم بالذات ہے، وہ قائم بالذات ہے۔ قدم اور قدیم ہونا صرف اسی ذات کو زیبا ہے، لیکن حدوث ذاتی یہ ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو ایجاد میں آنے کے لیے کسی ذات کی تو محتاج ہو، لیکن جس چیز کے لیے قدم ذاتی ہوگا اس کے ہم یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدوث ذاتی سے ہونے والا، پیدا ہونے والا، خلق ہونے والا وجود اس کے بعد خلق ہوا، بلکہ کہا جائے گا کہ جیسے ہی ہاتھ کو حرکت ہوئی ویسے ہی چابی کو حرکت ہوئی۔ یعنی کچھ انوار ایسے تھے جب سے وہ تھا تب سے یہ تھے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ فیاض مطلق ہو اور اس کا فیض نہ ہو، وہ فیاض حقیقی ہو اور اس کا فیض نہ ہو۔ جب سے وہ فیاض ہے اس کا فیض ہے۔ اسی لیے اس یاد رکھیے گا، قدیم صرف خدا کی ذات ہے، قائم صرف خدا کی ذات ہے، وہ ہمیشہ تھا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے حی و قیوم ہے، تو جب سے وہ حی و قیوم ہے اس نے کچھ مظاہر رکھے ہوئے ہیں جو اس کے حی و قیوم ہونے کی نشانی بنے۔ یعنی کیسے پتا چلے کہ وہ خالق ہے؟ کوئی محمد جیسی مخلوق ہونی چاہیے۔ کیسے معلوم ہو کہ وہ علیم مطلق ہے؟ کوئی علی جیسا عالم ہونا چاہیے۔ کیسے پتا چلے کہ وہ نور محض ہے؟ کوئی زہرا جیسی نورانی ہستی ہونی چاہیے۔ اور کیسے پتا چلے کہ وہ رؤوف ہے؟ کوئی حسن جیسا حلیم ہونا چاہیے۔ کیسے پتا چلے کہ وہ قادر و صبور ہے؟ کوئی حسین جیسا قادر و صابر ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، جو ہستیاں حدوث ذاتی پر پورا ہوں گی ان ہستیوں کو نہ ظرف زمان و مکان میں پرکھا جائے گا، نہ ظرف دہر میں پرکھا جائے گا۔ ان ہستیوں کو نہ ظرف زمان و مکان میں پرکھا جائے گا، نہ ظرف دہر میں۔ اس کو آسان کر کے اگر عرض کروں تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو چاہے تو ظرف دہر میں چلی جائیں، چاہے تو ظرف زمان و مکان میں چلی جائیں۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان ہستیوں نے کسی مقام پر کسی کی مدد کی تو نہ اس میں شک کیا جائے گا۔ یعنی اگر عزیزان گرامی، اگر ظرف دہر میں کوئی مدد کے لیے پکارے گا تو یہ ہستیاں ظرف دہر میں مدد کو آئیں گی۔ اگر کوئی ظرف زمان و مکان میں مدد طلب کرے گا تو یہ ہستیاں ظرف زمان و مکان میں ان کی مدد کرنے آئیں گی۔ دلیل چاہیے تو دلیل یہ ہے کہ جب جناب جبریل خاموش ہو گئے تھے تو ایک نور آگے بڑھا اور اس نور نے
جناب جبریل کی مدد کی. اور عزیزان گرامی، جو ہستی نہ ظرف دہر میں پرکھی جائے اور جو ہستی نہ ہی ظرف زمان و مکان میں پرکھی جائے، اس ہستی کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاہے تو ظرف دہر میں چلی جائے، چاہے ظرف زمان و مکان میں آ جائے. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک کوئی شخص کسی اعلیٰ پوسٹ پہ ہے، ڈیزگنیشن پہ ہے، تو وہ اس کے لیے نچلی سطح پر آ کے کام کرنا بھی آسان اور اپنی سطح پر کام کرنا بھی آسان. لیکن اگر کوئی نچلی سطح پر ہوگا تو وہ جب تک اپنے وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو ایک جہت تک نہ لے جائے، تب تک وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے عزیزان گرامی، اسی لیے کائنات میں، اس ظرف زمان و مکان میں کوئی کہیں پر بھی ان سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ اس کی مدد کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، معصوم فرماتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو خزانہ قدرت میں حسین کا لہو بھرا کرتا موجود ہے. حسین کا لہو بھرا کرتا خزانہ قدرت میں موجود ہے. ملائکہ سے کہا جاتا ہے کہ اس حسین کے لہو بھرے کرتے کو فضا میں لہرا دیا جائے، جس کی وجہ سے حسین کے لہو کی خوشبو جب فضا میں پھیل جاتی ہے تو ہر ایک مومن کا دل سوگوار ہو جاتا ہے. ہر انسان کا، ہر مومن کا دل سوگوار ہو جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، چند جملے عرض کرنا مقصود ہیں. عزیزان گرامی، بنو ہاشم کا حسن مشہور تھا، لیکن بنو ہاشم میں جناب قاسم ایک الگ درجہ رکھتے تھے. جناب قاسم حسن میں ایک الگ درجہ رکھتے تھے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب جناب قاسم خیمے سے برآمد ہوئے ہیں تو ان کا قد ایسا تھا جس پر کوئی ذرا پوری نہیں آ سکتی تھی. امام حسین نے جناب قاسم کو جب رہوار پر سوار کر کے روانہ کیا تو دشمن کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ایک ایسا بچہ، ایک چاند اپنے خیمے سے برآمد ہوا اور دشمنوں کی بدلیوں میں جا چھپا. میں کہتا ہوں نہ جانے وہ بچے جو دشمنوں کے لیے چاند کہلاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب طفلان مسلم کو شہید کر کے ملعون دربار میں لے کر آیا تو دربار میں ایک شقی القلب کہتا ہے کہ تو چاند